يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول ولا تبطلوا أعمالكم. نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. من يطع الله ورسوله فقد رشد ومن يعصيهما فإنه لا يضر إلا نفسه. بسم الله الرحمن الرحيم. وأزلفت الجنة للمتقين غير بعيد هذا ما توعدون لكل أواب حفيظ. من خشي الرحمن بالغيب وجاء بقلب منيب ادخلوها بسلام ذلك يوم الخلود لهم ما يشاءون فيها ولدينا مزيد. وقال عز وجل في موضع آخر أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه. بسم الله الرحمن الرحيم. اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. حاضرین جمعہ اور پردہ نشین خواتین اسلام، ہر قسم کی حمد و ثنا پاکیزگی بڑائی و بزرگی اس اللہ وحدہ لا شریک کے لیے لائق و زیبا ہے جو اکیلا ہے، تنہا ہے، ساری کائنات کا مالک ہے، پالنہار ہے، رب ذوالجلال. درود و سلام نازل ہو تمام انبیاء کرام علیہم الصلوۃ والسلام پر، خصوصاً آخر الزمان محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر. حاضرین، یہ شعبان کا مہینہ ہے اور اسی مناسبت سے آج میں نے آپ کے سامنے شعبان کی بدعات اس موضوع پر کچھ باتیں رکھنے کی میں نے انشاءاللہ آپ کے سامنے اٹھانی ہے. اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی مجھے حق بات کو صحیح انداز میں آپ تک پہنچانے کی اور آپ تمام کو ان باتوں کو بغور سننے اور ان باتوں سے عبرت اور نصیحت حاصل کر کے اپنی زندگی کو سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی موافق ڈھالنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین. حاضرین، جو آیت میں نے سورہ مائدہ کی آپ کے سامنے پڑھ کر کے سنائی، اس میں اللہ تبارک و تعالی نے اپنے ایک بہت بڑے انعام کا تذکرہ کیا ہے. اپنا بہت بڑا انعام جس کا تذکرہ اللہ تبارک و تعالی نے کیا ہے وہ کیا ہے؟ وہ انعام یہ ہے کہ یہ دین اسلام مکمل ہو چکا ہے. یہ اللہ کا بہت بڑا انعام ہے جس کا تذکرہ اللہ تبارک و تعالی نے اس آیت کریمہ میں کیا ہے. اسلام کے جو 4 بنیادی ارکان توحید و رسالت، نماز، روزہ، زکوٰۃ، یہ مدنی زندگی کے آغاز ہی میں شروع ہو چکے تھے. ہم اور آپ جانتے ہیں توحید و رسالت تو روز اول ہی سے مشروع ہے. نماز مکی زندگی میں فرض ہو چکی تھی. روزہ اور زکوٰۃ مدنی زندگی کے آغاز میں اس کی فرضیت ہو چکی تھی. حج ایک ایسی عبادت ہے جو کہ ابھی تک فرض نہیں ہوئی تھی، لیکن اللہ کے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو مدنی دور تھا، مدنی دور کے اواخر میں حج بھی فرض ہو گیا. اور جیسے ہی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پریکٹیکل طور پر عملاً حج کر کے لوگوں کے سامنے بتا دیا کہ دو حج کیسے ہوتا ہے، تب اس کے بعد
نبی علیہ الصلوۃ والسلام جمعہ کا دن تھا، وقوف عرفہ کیے ہوئے تھے، وہاں پر یہ آیت کریمہ نازل ہوئی، الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ ایک مرتبہ ایک یہودی عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کے سامنے آیا، آ کر کے عرض کرنے لگا، اس نے کہا کہ اے میرے عمر، آپ کے قرآن میں قرآن کی ایک ایسی آیت ہے، اگر ویسی آیت ہماری کتاب تورات و انجیل میں ہوتی تو جس دن وہ آیت نازل ہوئی اس دن کو ہم عید کا دن منا لیتے۔ تو عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ نے کہا کہ مجھے پتا ہے کہ وہ کون سی آیت ہے اور کس وقت نازل ہوئی، مجھے وہ بھی پتا ہے۔ عمر رضی اللہ عنہ نے کہا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم وقوف عرفہ کیے ہوئے تھے اور جمعہ کا دن تھا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مکمل حج کر کے لوگوں کو پریکٹیکل طور پر بتایا، تب یہ آیت کریمہ نازل ہوئی، اب یہ دین مکمل ہو چکا ہے، یہ دین مکمل ہو چکا ہے، اللہ راضی ہو گیا ہے تم سے دین اسلام کو لے کر۔ تو عمر رضی اللہ عنہ نے یہ بات بتائی۔ کہنا یہ ہے کہ یہودی جانتا ہے کہ اس آیت کے اندر کتنے بڑے انعام کا تذکرہ کیا گیا ہے۔ حاضرین کرام قدر، ہمارا جو دین ہے ایک مکمل دین ہے، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اسوہ، کامل ترین اسوہ ہے، مکمل اسوہ ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں مکمل اسوہ ہمارے لیے ملتا ہے، چاہے وہ زندگی کا کوئی بھی شعبہ ایسا نہیں، اخلاق ہو، معاملات ہو، عبادات ہو، اجتماعی زندگی ہو، سوشل لائف ہو یا انفرادی زندگی ہو، زندگی کا کوئی بھی شعبہ ایسا نہیں ہے جس میں اللہ کے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی سے ہمارے لیے اسوہ نہ ملتا ہو، یعنی کہ مکمل گائیڈ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی سے ہمیں ملتا ہے۔ اسی چیز کو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دوسری جگہ یوں فرمایا کہ لوگوں، میں تمہیں ایک ایسے دین پر چھوڑ کر کے جا رہا ہوں، لیلھا کنہارھا، جس کی راتیں بھی دن کی طرح روشن ہیں، جس میں ذرا برابر بھی ڈاؤٹ، شک و شبہ کی کوئی گنجائش نہیں ہے، ہر چیز ٹرانسپیرنٹ، ہر چیز کھلی کھلی ہے، کوئی بھی چیز ڈھکی چھپی نہیں ہے۔ اور پھر ایک صحابی ہیں ابو ذر غفاری رضی اللہ عنہ، مشہور نام سنا ہوگا، ابو ذر غفاری رضی اللہ عنہ ایک مرتبہ اسی بات کو سمجھاتے ہوئے لوگوں کے سامنے کہا، اگر آسمان میں کوئی پرندہ اڑ رہا ہے اور اس پرندے کے متعلق کوئی علم ہے، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے متعلق بھی ہمیں علم دیا ہے، وہ بھی ہمیں بتایا ہے، یعنی کہ کوئی بھی چیز دین اسلام میں بچ کر کے نہیں ہے، باقی نہیں ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں ایک مکمل نظام حیات دیا ہے، اور اس مکمل دین کو یاد رکھو مکمل طریقے سے ہی اپنانا ہوگا۔ دین مکمل ہے اور ہم کو اپنانا ہے تو بھی مکمل طریقے سے دین اسلام کو مکمل ہی اپنانا ہوگا۔ تو مکمل طریقے سے اپنانے کا مطلب کیا ہے؟ میں آپ کو ایک حدیث سے سناتا ہوں، اس بات کو سمجھانے کی کوشش کرتا ہوں۔ ایک مرتبہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کچھ صحابہ بھی تھے، ایک بندو بڑی دور سے آیا اور آ کر اس کے عرض کرنے لگا، یا رسول اللہ، میں دین سیکھنے آیا ہوں، اسلام سیکھنے آیا ہوں، آپ مجھے کچھ دین کی باتیں بتائیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے بتاتے ہوئے بتایا 4 باتیں۔ پہلی بات، شہادتین کا اقرار کرو، شہادتین کا اقرار کرو، نماز پڑھو، اللہ کے نبی نے بتایا روزہ رکھو، زکوٰۃ ادا کرو۔ حج ابھی فرض نہیں ہوا تھا، حج کا ذکر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں کیا۔ یہ باتیں سننے کے بعد اس بندے نے کہا، واللہ لا ازید علی ھذا ولا انقص، یا رسول اللہ، اللہ کی قسم کھا کر کے میں کہتا ہوں، اس میں نہ تو میں ذرہ برابر کمی کروں گا اور نہ ہی تو ذرہ برابر میں زیادتی کروں گا۔ یہ سننے کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، افلح الرجل ان صدق، کامیاب ہے یہ اگر اپنی بات میں سچا ہے۔ اگر تم میں سے کوئی کامیاب انسان کو دیکھنا چاہتا ہے تو اس کو دیکھ لیں۔ یعنی کہ یہ حدیث، یہ واقعہ ہمیں دین اسلام پر، دین پر عمل کرنے کا ایک معیار بتاتی ہے۔ کیا معیار ہے؟ اس دین اسلام پر عمل کرنا ہے تو مکمل اسلام ہے، مکمل طریقے سے اپنانا ہوگا، یعنی کہ اس میں ذرہ برابر بھی کمی نہیں کرنا ہے، زیادتی بھی نہیں کرنا ہے۔ کمی اگر کرو گے اسی کا نام ہے معصیت، کمی اگر کرو گے اسی کا نام ہے معصیت، زیادتی اگر کرو گے اسی کو کہتے ہیں بدعت۔ کمی اگر کرو گے تو معصیت یعنی کہ گناہ، زیادتی اگر کرو گے تو بدعت۔ تو یہ حدیث ہمیں اس بات کی طرف اشارہ کرتے ہوئے بتاتی ہے۔ حاضرین، اسی لیے اگر ہم قرآن مجید پڑھیں گے تو ایک آیت ہے بڑی زبردست ہے، اللہ رب العالمین فرماتے ہیں، قل هل انبئکم بالاخسرین اعمالا،
الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون انهم يحسنون صنعا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو خطاب کرتے ہوئے بتایا جا رہا ہے کیا میں تمہیں یہ نہ بتاؤں کہ اپنے اعمال کے اعتبار سے سب سے زیادہ گھاٹے میں، نقصان میں، لاس میں کون ہے؟ وہ لوگ ہیں جو اعمال تو کر رہے ہیں لیکن ان کے اعمال ان کو اللہ سے دور کر رہے ہیں. اللہ اکبر. اللہ حفاظت فرمائے. نیکیاں کر رہے ہیں، اعمال کر رہے ہیں لیکن ان کے وہ اعمال ان کو اللہ سے قریب کرنے کے بجائے دور لے کر کے جا رہے ہیں. بات سمجھ میں آ رہی؟ اعمال تو کر رہے ہیں، نیکیاں تو کر رہے ہیں لیکن ان کے اعمال، ان کی نیکیاں ان کو اللہ سے قریب نہیں بلکہ اللہ سے اور زیادہ دور لے کر کے جا رہے ہیں. تو یہی آیت ہمیں بتا رہی ہے. اور یہ لوگ اپنی دانست میں یہ سمجھ رہے ہیں کہ ہم اچھا عمل کر رہے ہیں، ہم بہترین عمل کر رہے ہیں. یاد رکھو بدعتیوں کا یہی شیوا ہے، بدعتیوں کا یہی طریقہ ہے جو کہ اس آیت میں بتایا جا رہا ہے. مجھے آپ کے سامنے ایک بات بتانی ہے، وہ یہ ہے کہ یہود اور نصارہ کی خرابی کیسے ہوئی. یہود اور نصارہ کی خرابی کی یہی دو جہتیں تھیں. یعنی کہ یہود نے کیا کیا، دین کو انہوں نے سمجھا، خوب سمجھا لیکن عمل مکمل طریقے سے نہیں کیا. انہوں نے معصیت کی، گناہ کیا. لیکن نصارہ کی بات آتی ہے تو نصارہ کے بارے میں اگر میں بتاؤں تو انہوں نے کیا کیا، دین کو انہوں نے سمجھا لیکن عمل کرتے ہوئے یہاں تک گئے. یہودیوں نے کیا کیا، عمل نہیں کیا لیکن نصارہ نے اتنا عمل کیا، اتنا عمل کیا، وہ چیزیں جو دین میں نہیں تھی اس کو بھی دین بنا کر کے کرنے لگے. جیسا کہ آج امت مسلمہ نصارہ نے کیا کیا، اتنا عمل کیا جو چیز دین میں شامل نہیں تھی اس کو بھی دین بنا کر کے اس پر عمل کرنے لگے. جیسے کہ قرآن مجید آپ پڑھا سورۃ الحدید میں اللہ کہتے ہیں رہبانیۃ ابتدعوها ما كتبناها عليهم الا ابتغاء رضوان الله فما رعوها حق رعایتها. رہبانیت کو انہوں نے اپنے اوپر فرض کر دیا، میں نے تو بتایا ہی نہیں تھا. ما كتبناها، ہم نے ان کے اوپر مسلط نہیں کی تھی، ہم نے بتایا ہی نہیں تھا، انہوں نے خود اپنے اوپر بنا لیا تھا. اچھا یہ رہبانیت کے تعلق سے اگر میں بتاتا جاؤں اور آپ کو پتہ ہی نہ ہو کہ رہبانیت کیا ہے تو بات سمجھ میں نہیں آئے گی. یہ رہبانیت کیا ہے اگر میں آپ کو شارٹ میں اگر آپ کو سمجھ میں آئے اسا بتاؤں تو رہبانیت کا مطلب یہ ہے عیسیٰ علیہ السلام کے بعد انہی کے دور میں ایسے ایسے بادشاہ آئے. باریکی ہے سمجھنے کی کوشش کرنا، میں آسانی سے آپ تک بات سمجھانے کی کوشش کروں گا. عیسیٰ علیہ السلام کے بعد انہی میں سے ایسے ایسے بادشاہ آئے جنہوں نے کیا کیا، اپنی جانب سے تورات و انجیل میں حذف و اضافہ کرنا شروع کر دیا. یعنی کہ کچھ ایڈ کر لیتے، کچھ نکال لیتے، ایکسٹرا فٹنگ کر لیتے، جہاں پر نہ ہو نکال دیتے. یاد رکھو یہ بات بعد میں کام آئے گی. تو لہٰذا وہاں پر کچھ اللہ والے تھے، اللہ سے ڈرنے والے تھے، نیک بندے بھی تھے، ان کو یہ چیز بری لگی. انہوں نے چپ نہیں بیٹھا، اس کے خلاف آوازیں اٹھائی، اپنی آوازیں بلند کی، بتایا ان کو یہ غلط ہے. لیکن جیسے ہی انہوں نے آوازیں اٹھائی ان کی آوازوں کو ختم کرنے کی کوشش کی گئی، ان کو ختم کرنے کی کوشش کی گئی. اپنے دین و ایمان کی حفاظت کے لیے وہ لوگ سب کچھ چھوڑ چھاڑ کر کے، تجارت، کاروبار، بزنس سب کچھ چھوڑ کر کے جنگلوں کی طرف رخ کر لیے، جنگلوں کی طرف چلے گئے تاکہ دین محفوظ رہے. اس حد تک تو بات درست تھی، ٹھیک تھا، لیکن نیکسٹ جنریشن جب آئی انہوں نے یہ غلطی کی. اس کے بعد کی نسلوں نے کیا کیا، نصارہ کی بات بتا رہا ہوں، کرسچنوں کی. انہوں نے کیا کیا، انہوں نے یہ سمجھ لیا کہ اسی کا نام دین ہے جو ہمارے باپ دادا کرتے ہوئے آئے. دین نام ہے اسی کا. نیکسٹ جنریشن نے یہ سمجھا دین نام ہے اسی کا کہ کیا پورے طریقے سے، ٹوٹلی مکمل طریقے سے دنیا سے لا تعلقی کا اظہار کیا جائے، قطع تعلق کر لیا جائے، بزنس نہ کیا جائے، تجارت نہ کیا جائے، کاروبار نہ کیا جائے، شادی بھی نہ کیا جائے. آج دیکھ رہے ہیں یہ چیزیں نصارہ کے بعد آج بھی باقی ہے. یعنی کہ شادی تک نہ کیا جائے. یہ ان لوگوں کی گمراہی، یہ اللہ نے ان کے اوپر فرض نہیں کیا تھا، انہوں نے اپنے اوپر بنا لیا. اسی بات کی طرف اشارہ کرتے ہوئے اللہ تبارک و تعالیٰ بتاتے ہیں رہبانیۃ ابتدعوها ما كتبناها عليهم الا ابتغاء رضوان الله. تو لہذا اگر یہ کام کرو گے، کوئی چیزیں اپنی طرف سے ایڈ کرو گے تو لہذا اس کا نتیجہ تو آنا ہے، اس کا رزلٹ تو آنا ہے. رزلٹ آ گیا ان کا. کیا آیا رزلٹ؟ یہ آیا، نتیجہ یہ آیا کہ جو دین ان کے پاس تھا ٹوٹل طریقے سے اس میں انہوں نے بدل دیا. یعنی کہ دین کو مکمل طریقے سے بدل دیا اور بدلا ہوا دین ان لوگوں کے پاس موجود ہے. تو محترم بھائیوں اور دین اسلام کی ہماری بہنوں، آپ علیہ السلام نے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پیشن گوئی کی ہے، بتایا ہے. اللہ کے نبی نے پیشن گوئی کر کے ہمیں بتایا ہے کہ میری اس امت میں بھی آگے چل کر کے گمراہیاں ہوں گی، بدعتیں ہوں گی،
غلط افکار اور نظریات جنم لیں گے، ایسے گمراہ دعات و مبلغین پیدا ہوں گے جو کہ دین اسلام کو پورے طریقے سے توڑ مروڑ کر کے پیش کریں گے، نئے نئے نظریات لائیں گے۔ کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت پہلے ہی پیشن گوئی کے طور پر فرمایا، اور اسی لیے تنبیہ کرتے ہوئے ان کو اشارہ کرتے ہوئے فرمایا من عمل عملا لیس علیہ امرنا فہو رد، اگر کوئی دین میں ایسا عمل کرے گا نہ تو قرآن اور سنت میں اس کا کوئی ثبوت ہے، وہ مردود ہے، وہ شیطان کے برابر ہے، یعنی کہ دھتکارا ہوا ہے۔ کوئی ایسا عمل کرتا ہے جو دین میں نہ تو قرآن میں نہ تو حدیث میں اس کا ثبوت مل رہا ہے، تو وہ کیا ہے؟ وہ مردود ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے واضح طور پر فرمایا ہے۔ اور اسی طریقے سے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مستقبل میں پیش آنے والی، یعنی کہ فیوچر میں پیش آنے والی بدعتوں کے بارے میں بھی بتایا، اور بدعتی گمراہ فرقوں کے کچھ نام بھی لے کر کے ذکر فرمایا۔ بتاؤں، ایک مرتبہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا القدریۃ مجوس هذه الامہ، قدریہ میری اس امت کے مجوسی ہے۔ صحابہ کا زمانہ چل رہا تھا، ایک گروہ ایسے آیا، ایک جماعت ایسی پیدا ہوئی، انہوں نے سرے سے تقدیر کا انکار کیا، تقدیر کچھ ہے ہی نہیں۔ صحابہ کے زمانے میں ایسے لوگ پیدا ہو گئے۔ کیا سوچتے ہو؟ اللہ کے نبی کو انتقال ہوئے تقریباً 1500 سال کا عرصہ گزر رہا ہے، آج گمراہیاں نہیں آئیں گی، بدعات و خرافات جنم نہیں لیں گے، واقعی معنی میں ہو کر کے رہ گیا ہے۔ بتانا یہ ہے، اتنا ہی نہیں، خوارج کے بارے میں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے واضح طور پر فرمایا۔ میں مختصر سا واقعہ بتاتا ہوں۔ تو ذوالقویسرہ نامی ایک بندہ تھا، نام یاد رکھو، ذوالقویسرہ نامی ایک بندہ تھا۔ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس غنیمت کا مال آیا ہوا ہے، اس کو تقسیم کر رہے ہیں، بانٹا جا رہا ہے، صحابہ کی جماعت کھڑی ہوئی ہے۔ وہاں پر وہ بندہ آیا اور آ کر کے سیدھا رسول اللہ کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہنے لگا یا محمد اعدل، اے محمد انصاف سے کام لو، تم انصاف نہیں کر رہے ہو۔ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی طرف دیکھا اور کہا اے اللہ کے بندے، اگر میں آج انصاف نہ کروں تو بتاؤ انصاف دنیا میں کہاں قائم ہوگا؟ اگر میں انصاف قائم کرنے کے لیے بھیجا گیا ہوں، اگر محمد انصاف نہ کرے تو دنیا میں انصاف کہاں باقی رہے گا؟ عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کو غصہ آ گیا، تلوار نکال لی، کہا کہ یا رسول اللہ اجازت دے کہ اس منافق کی گردن اڑا دوں، آپ حکم دیں گے اس کی گردن اڑا دوں گا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نہیں عمر، چھوڑ دو۔ معلوم ہے کیا بتایا حدیث؟ جاننا چاہو گے؟ معلوم کرنا چاہو گے اللہ کے نبی نے اس کی جان بخشی کی کیوں؟ اللہ کے نبی نے کہا کہ لعلہ یصلی، شاید نماز پڑھتا ہے۔ ایک نمازی کو قتل کرنا دل گوار نہیں کرتا، چھوڑ۔ کہاں ہے نمازی؟ کہاں ہے نمازی؟ مسجدیں ویران اور خالی ہیں، بابری مسجد کو لے کر کے شہادت کے طور پر آتے ہیں، اپنی مسجدوں کو ویران کر دیتے ہیں۔ خیر موضوع الگ ہو جائے گا، تو میں اپنے اصل بات کی طرف آتا ہوں۔ تو پھر اس کے بعد جب وہ پلٹ کر کے جانے لگا، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی طرف اشارہ کرتے ہوئے فرمایا یخرج من ذرعه هذا الرجل قوم يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرمية۔ یہ جو بندہ جا رہا ہے، اسی کی ذریت سے، اسی کی نسل سے ایسی قوم نکلے گی جو کہ دین سے وہ لوگ عمل کریں گے، ان کے اعمال کو دیکھ کر کے تم اپنے اعمال کو حقیر اور چھوٹا کم کر سمجھو گے، لیکن وہ لوگ دین سے ویسے ہی نکل جائیں گے جس طریقے سے تیر کمان سے نکل جاتی ہے۔ دین میں ان کا کوئی ذرہ برابر بھی رشتہ نہیں رہے گا۔ یہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس امت میں بھی گمراہیاں آئیں گی، گمراہ کن فرقے پیدا ہوں گے، اس بات کی پیشن گوئی اللہ کے نبی نے بہت پہلے ہی کر دیا تھا، پریڈکٹ کر دیا تھا، پریڈکشن کر دیا تھا۔ یہود اور نصارہ ہی گمراہ نہیں ہوئے، یہ امت مسلمہ بھی گمراہ ہوگی، اور کس طریقے سے گمراہ ہوگی وہ بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتا دیا۔ اللہ کے بندو یاد رکھو، لوگ لاکھ کوشش کر لیں، لاکھوں بدعتیں ایجاد کر لے، لیکن اس امت میں اللہ تبارک و تعالیٰ ایسے لوگوں کو پیدا کرتے رہے گا۔ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کیا حدیث سن لیجیے، یہ کتاب و سنت کا علم اللہ تبارک و تعالیٰ آنے والی نسلوں میں ایسے لوگوں کو دے گا جو اس دنیا کی روئے زمین کے سب سے بہترین لوگ ہوں گے، وہ اس کتاب و سنت کے علم کو اٹھائیں گے، وہ نیک ہوں گے، صالح ہوں گے، متقی ہوں گے، اور دنیا میں جہاں کہیں بھی لاکھوں بدعتیں ایجاد کر لی گئی ہوں، خرافات ایجاد کر لیا گیا ہو، کتاب و سنت سے اس کا منہ توڑ جواب دیں گے، اس کو ختم کریں گے۔ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کھلے طور پر بتایا تھا کہ وہ قرآن کی احادیث کی جو منمانی تفسیریں غلط بیانی سے ان لوگوں نے جو کام لیا ہے، مکمل طریقے سے اس کو رد کریں گے قرآن اور سنت کے ذریعے سے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا، اس کی کچھ مثالیں میں آپ کو دینا چاہتا ہوں۔ سب سے پہلی مثال سید التابعین سعید بن المسیب رحمہ اللہ کی، آپ سنو، کون سے جانتے ہیں؟ یہ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کے داماد، ان کے جمائی تھے۔ سید التابعین سعید بن المسیب رحمہ اللہ مسجد میں بیٹھے ہوئے تھے، ایک مرتبہ ایک شخص آیا اور ان کے سامنے
غلط وقت میں نفل نماز پڑھنے لگا. مسئلہ چھوٹا لیکن انہوں نے اصلاح کی. کیسے طریقے سے اصلاح کی گئی تھی دیکھو, غلط وقت میں نفل نماز پڑھنے لگا تو فوراً انہوں نے سعید بن المسیب نے روکا, اس کو ڈانٹا, اس کو نہیں یہ غلط ہے. ماننے کے بجائے وہ بندہ الجھ گیا, جھگڑا کرنے لگا, جھگڑے پر اتر آیا اور کہا کہ نماز ہی تو پڑھ رہا ہوں, نماز پڑھنے سے اللہ عذاب دے گا کیا, نماز پڑھنے سے اللہ عذاب دے گا کیا. تو سعید بن المسیب رحمہ اللہ نے فوراً اس بندے سے کہا کہ دیکھو نماز پڑھنے سے اللہ عذاب نہیں دے گا, سنت کی مخالفت جو تم کر رہے ہو, سنت کی مخالفت کرنے کی جو جرأت تمہارے اندر پیدا ہوئی ہے, اس جرأت کو اللہ تبارک و تعالیٰ کیا کرے گا, عذاب دے گا. نماز پڑھنے سے نہیں, یعنی کہ ممنوع وقت میں, جس وقت میں منع ہے اس وقت میں جو تم پڑھ کر کے جو الٹا کام کر رہے ہو اس کی وجہ سے تمہیں عذاب دیا جائے گا. یہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف اشارہ کرتے ہوئے سعید بن المسیب نے وہ بات کو بتایا. اسی طریقے سے دیکھیے, میں اسی بات کو رکھتے ہوئے ایک بات آپ کو بتاتا ہوں جو آج ہمارے معاشرے میں, ہمارے کلچر میں عام ہے. کیا بات ہے کہ بہت سارے لوگ کہتے ہیں نا ہم تو سورۃ الفاتحہ ہی تو پڑھ رہے ہیں, سورہ فاتحہ ہی تو پڑھ رہے ہیں, قرآن فاتحہ دلانے میں کیا ہے, بولتے نہیں بولتے. سورہ فاتحہ تو قرآن ہے, قرآن پڑھنا تو ثواب ہے, ایک ایک لفظ کو 10 ایک ایک حرف پر 10 نیکیاں ملتی ہے. قرآن فاتحہ تو پڑھنا ہے, فاتحہ دلانے میں کیا ہے نا. یعنی کہ وہی سیم شوشہ جو وہ بدعتی پیش کیا تھا سعید بن المسیب کے سامنے, اسی سیم وہی طریقہ اپناتے ہیں, وہی چیز اپناتے ہیں. اکثر بدعتی یہی شبہ پیش کرتے ہیں. امیر المؤمنین عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے عہد میں زمانے میں ایک اور واقعہ بتا رہا ہوں. ان کے زمانے میں ایک مرتبہ کیا ہوا کہ بصرہ جو شہر ایجاد بسایا گیا تھا, تو سبیق بن عشر نام یاد رکھ لیجیے گا, یہ بھی وہ ذو بویسرا تھا. یہ سبیق بن عشر نامی ایک بدعتی پیدا ہوا, اور وہ کیا کیا, اور اس زمانے میں یہ لوگوں کو کیا کرتا تھا, پہلے یہ بتا دیتا ہوں, لوگوں کو غلط بیانی کا سے کام لیتا, قرآن مجید کی غلط تفاسیر کرتا, احادیث رسول اللہ کو توڑ مروڑ کر کے بیان کرتا, لوگوں کے دل و دماغ میں شکوک و شبہات پیدا کرتا, بہت ہی زیادہ غلط چیزیں شروع کر لیا. اور پھر وہاں پر اس زمانے میں ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ بصرہ کے گورنر تھے, تو انہوں نے اس بندے کو بلایا, اسی بندے کو بلایا سبیق بن عشر کو بلا کر کے سمجھایا اس کو, دیکھو یہ غلط ہے. الجھ گیا, مانا نہیں, الجھ گیا. تو انہوں نے سوچا کہ اب یہاں پر اس کا علاج صحیح سے کریں گے. عمر فاروق رضی اللہ عنہ کو خط لکھا, لکھ کر کے اس بندے کی ساری چیزیں اس کے حوالے کر. عمر رضی اللہ عنہ نے کہا, اس بندے دوبارہ خط لکھا کہ اس بندے کو میرے حوالے کر, تو میرے پاس بھیجو, اس کا علاج میرے پاس, میں اس کا علاج کروں گا. تو لہذا اس بندے کو مدینہ روانہ کیا گیا, اور وہ سیدھا مدینہ گیا. کون, سبیق بن عشر مدینہ گیا, اور جانے کے بعد عمر رضی اللہ عنہ سے بٹھایا, بات چیت کی. ابھی اس کے بعد اس کو پوچھا کہ مسئلہ کیا ہے. وہاں پر بھی الٹی سیدھی حجتیں, غلط معانی, الٹی سیدھی تفسیریں, یہ سب کچھ شروع کر دیا. تو عمر رضی اللہ عنہ نے سوچا اب اس کا علاج جو ہے وہی کرنا ہے. اٹھایا اپنا درہ, ایک کھینچ کر کے لگایا, سب لگائی سر پر, سب جھٹک کر کے روتے ہوئے کہنے لگا, یا امیر المؤمنین معاف کر دیں, جو شیطان میرے سر پر سوار تھا وہ نکل چکا ہے, واللہ آج کے بعد سے کبھی یہ غلط حرکت نہیں کروں گا, جان بوجھ کر کے شوشے کر رہا تھا میں معافی چاہتا ہوں, پھر کبھی نہیں کروں گا. اس کے بعد عمر رضی اللہ عنہ نے ایک خط لکھا ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ کو. کیا کہا کہ دیکھو, میں تم اس بندے سے ہوشیار رہنا, ہر بندے کو بتا دینا کہ کوئی اس سے بات نہیں کرے گا, ملاقات نہیں کرے گا, تعلقات قائم نہیں کرے گا. اسے کہتے ہیں ہجر. تو ہجر کر دیا گیا, لیکن ہجر کو بھی آج کل تھوڑا سا سختی کے ساتھ زیادہ کر دیا گیا ہے. شیخ الاسلام امام ابن تیمیہ رحمہ اللہ وہ لکھتے ہیں, دیکھو ہجر کی مثال دوا کی سی ہے. دوا کب دی جاتی ہے, جب بیمار ہو جائے. کتنی دی جاتی ہے, جتنی اس کی ضرورت ہو. مقصد ہمارا اس کو ٹھیک کرنا ہو, ہجر کرنا ہو تو مقصد ہمارا اس کو ٹھیک کرنا ہو, بدعات سے اس کو روشناس کرانا ہو, اسے نفرت دلانی ہو, ورنہ ظلم زیادتی کریں گے, یہ بھی غلط ہے. تو لہذا ایک بات میں نے آپ کے سامنے بتایا, یہ واقعہ یعنی کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا ہے کہ لوگ پیدا ہوں گے, جتنے بھی قسم کے غلط افکار اور نظریات دنیا میں پیدا ہوں گے, اس کا قلع خما کیا جائے گا. آج بڑے افسوس کے ساتھ یہ بات کہنا پڑتا ہے, ہمارے معاشرے میں, ہماری عبادتوں میں, ہماری ریاضتوں میں بہت ساری ایسی بدعتیں ہیں جو ہم لوگوں نے ایجاد کر رکھی ہیں. اگر میں آپ کو بتاؤں کتنے گناہوں کیا کیا تذکرہ کروں, اشارتاً سمبلک طور پر کچھ چیزیں میں کہتا ہوں. نماز پڑھنا ہے, کوئی نماز ہی لوگوں نے بدل ڈالی, عورت کی نماز الگ, مرد کی نماز الگ, یہ الگ نہیں. خیر میرا مسائل وہ نہیں ہے, بس آپ کو اتنا بتاتا ہوں, نماز پڑھ لیے, سلام پھیر لیا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سلام پھرنے کے بعد ایک دعا بتائی, اللہم انت السلام ومنک السلام تبارکت یا ذا الجلال والاکرام. یہ سنت سے ثابت شدہ دعا ہے, لیکن
لوگوں نے جیسے کہ یہود اور نصارہ نے کچھ کٹ کیا, کچھ ایڈ کیا نا, سیم ویسے ہی کچھ لوگوں نے اس میں ایڈ کر دیا. کیا اللہم انت السلام و منک السلام و الیک یرجع السلام و حینا ربنا بس, پتہ نہیں اور کیا 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 ایڈ کر دیا. سنت سے ثابت نہیں ہے, ایکسٹرا ایڈ کر کے سمجھتے ہیں کہ ہم تو اچھا ہی کام کر رہے ہیں نا, مانا اچھا ہے نا, غلط کیا ہے. یہودیوں نے بھی تو یہی کیا تھا, نصارہ نے بھی تو یہی کیا تھا, جتنا ہے اتنا اور ویسے ہی عمل کرو. ایکسٹرا ایڈ کرو گے گمراہ ہو جاؤ گے, گمراہی کا راستہ کھل جائے گا, بظاہر معمول سمجھو گے لیکن یہ چیز لے کر کے جائے گی سیدھا جہنم میں. کل بدعۃ ضلالہ کل ضلالۃ فی النار, اور ہر گمراہی سیدھا جہنم میں لے جا کر کے چھوڑ دے گی. یہی بات آپ لوگوں کو بتانی ہے. تو یعنی کہ دعاؤں میں اگر میں بتاؤں, رمضان آ رہا ہے نا, افطاری کی دعا آپ دیکھو, ابو داؤد کی شاید ایک حدیث ہے, اللہم لک صمت وعلی رزقک افطرت, نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا ہے. لیکن اس دعا پر بھی علماء نے اختلاف کیا ہے, کلام کیا. یہ بھی صحیح, یہ بھی بڑی جانے کے قابل بعد میں بتایا کہ صرف بسم اللہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے. اگر ہے تو اتنی ہی, لیکن لوگوں کا پیٹ نہیں بھرتا جب تک کہ کچھ ایڈ شاٹ نہیں کر لیتے. اس میں بھی ایڈ کیا, آپ نے دیکھا ہوگا ہر مسجد میں اعلان کیا جاتا, اللہم لک صمت بک آمنت, اور کیا وعلیک توکلت علی, اور نہیں, یہ سنت سے ثابت نہیں ہے. کہیں پر بھی آپ دیکھو سنت سے ہم بتا ہی نہیں سکتے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ ثابت شدہ دعا ہے, نہیں. اور کیا کیا چیزیں بتائیں, باتیں تو اور زیادہ ہیں, وقت اجازت نہیں دیتا کہ میں آپ کے سامنے اور بتاؤں. لوگوں نے جسارت کی, ایسی ہمت کی کہ جو چیزیں نہیں تھی اس کو بھی ایڈ کر کے دین میں شامل کر لیا. اور اس کے علاوہ اور بھی بہت ساری چیزیں. ایک مرتبہ اسی بات کو میں آپ کے سامنے ذکر کرتا ہوں, چھوٹی سی چیز ہے, چھوٹی سی دعا ہے, مانا تو اچھا ہے, یہ سوچیں گے تو وہی سورہ فاتحہ کا مطلب. عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ کی مجلس تھی, وہاں پر کئی لوگ بیٹھے ہوئے تھے. ایک بندے کو چھینک آئی, چھینک آنے پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے طریقہ سکھایا. دین مکمل ہو چکا ہے, جو چیز جتنی سکھائی گئی وہ چیز اتنا ہی کرنا ہے. جہاں پر اللہ کے نبی نے کچھ نہیں سکھایا وہاں پر نہیں کرنا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے چھینک آنے پر کیا سکھایا بھائی؟ الحمدللہ. لیکن ایک بندہ الحمدللہ والصلاۃ علی رسول اللہ, والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ, تو ابن عمر رضی اللہ عنہ فوراً بگڑ گئے, پکڑا اس کو اور کہا کہ یہ تم نے کیا کہہ دیا؟ اس نے کہا کہ میں تو اللہ کے نبی پر درود و سلام بھیج رہا ہوں. انہوں نے کہا کہ دیکھو درود و سلام بھیجنا ہم کو بھی آتا ہے, اس کا وقت الگ ہے. چھینکنے کے ساتھ اللہ کے نبی پر درود و سلام نہیں, یہ اللہ کے نبی نے نہیں سکھایا. الحمدللہ سکھایا, اتنا عمل کرو بس, اس سے زیادہ تم نہیں کر سکتے. ابن عمر رضی اللہ عنہ نے اس بندے کو فوراً روکا اور روک کر کے اس کو سمجھایا کہ جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جتنا سکھایا اتنا ہی تم عمل کرو. حاضرین, آخر میں آپ کے سامنے ایک دو چیز ایکسٹرا لے کر کے کچھ باتیں آپ کو شعبان کے تعلق سے بتا دیتا ہوں. اسی باتوں کو بتانے کے لیے اتنی ساری باتوں کو میں نے آپ کے سامنے لایا. یہ شعبان کا مہینہ ہے, اور آپ دیکھیں گے کہ 15ویں تاریخ کو شب برات کے نام سے, شب برات کے نام سے مسلمان ایک عید مناتے ہیں. مسلمانوں کی دو ہی عیدیں ہیں, عید الفطر, عید الاضحیٰ. اور خوشی ہے عید منانے کا, ہر جمعہ عید مناؤ. لیکن تیسری عید اللہ کے نبی نے نہیں بتایا. لیکن مسلمانوں کی اکثریت شب برات 15 شعبان کو ہے نا, شب برات کے نام سے عید بول کر کے مناتے ہیں, عید کا نام لے کر کے عید مناتے ہیں. اور اس کے تعلق سے من گھڑت روایات ایک بھی صحیح نہیں ہے. ٹوٹل علم چیزیں اس میں ایڈ کر کے دین اسلام کو پورا اس کا نقشہ ہی بگاڑنے کی کوشش کرتے ہیں. اللہ حفاظت فرمائے. اور آپ دیکھو پیپر آج ہی سے پڑھنا شروع کرو, اخبارات میں مضامین چھپنا شروع ہو جاتے ہیں. اس کی فضیلت میں بنو کلاب کے بکریوں کے برابر, ان کے بال کے برابر گناہ معاف ہو جاتے, یہ ہو جاتا, وہ ہو جاتا. نہیں, کسی بھی صحیح حدیث سے ثابت ہی نہیں کر پائیں گے, ایسا ہے ہی نہیں. اگر میں آپ کے سامنے بتاؤں, مشہور یہی ہے کہ سورہ دخان کی ایک آیت ہے, یہ علمی مسئلہ ہے, شارٹ میں آپ کو بتا کر کے آگے بڑھ جاتا ہوں. مسئلہ کیا ہے؟ حامیم والکتاب المبین انا انزلناہ فی لیلۃ مبارکۃ انا کنا منذرین فیہا یفرق کل امر حکیم. اس کا ٹرانسلیشن مفہوم ایسا ہے کہ یہ کتاب اللہ تبارک و تعالیٰ نے مبارک رات, بابرکت رات میں نازل فرمایا, اور وہی وہ رات ہے جس میں بڑے بڑے فیصلے کیے جاتے ہیں. فیہا یفرق کل امر حکیم, بڑے بڑے معاملے کے فیصلے ہوتے ہیں. یہ اس کا مفہوم ہے. تو مفسرین نے لکھا ہے یہ قرآن مجید جس رات نازل ہوئی اس رات کی بات ہے یہ. اور خود قرآن پڑھیں گے تو دوسری آیت جہاں پر ہم کو واضح طور پر بتاتی ہے انا انزلناہ فی لیلۃ القدر, قرآن کو ہم نے لیلۃ القدر میں رمضان میں نازل کیا, اللہ خود کہتے ہیں. لیکن ہمارے ہندو پاک کے بیشتر علماء اس کی غلط تفسیر, غلط معنی بیان کرتے ہیں اور اس سے مراد 15ویں شعبان مراد لیتے ہیں. تو ایک بھی صحیح سند ثابت نہیں ہے. کچھ آثار ملتے ہیں, آثار کہتے ہیں صحابہ کے اعمال کو لے کر, لیکن وہ بھی سندن صحیح نہیں ہے, یعنی کہ سند کے اعتبار سے وہ صحیح نہیں ہے. ایسا نہیں ہے کہ اس پر عمل کیا جائے.
تو لہذا میں آپ کے سامنے بتانا یہ چاہتا ہوں کہ قرآن مجید کی آیتوں سے غلط استدلال کر کے لوگ یہ سمجھتے ہیں یہ رات سال بھر فیصلے کیے جاتے ہیں، سال بھر کی تقدیریں لکھی جاتی ہیں۔ اللہ کے بندو ایسا نہیں ہے، ایسا نہیں ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا نہیں بتایا۔ اچھا 15 شعبان کی بدعات میں سے ایک نظریہ یہ بھی ہے کہ روحیں حاضر ہوتی ہیں، یاد رکھو، اور اس کے لیے الگ الگ پکوانیں، الگ الگ قسم کی ڈشیں بنائی جاتی ہیں۔ ایک کھلے طور پر کرسچنوں کا عقیدہ ہے، کرسچنوں کے پوپ یہ عقیدہ رکھتے ہیں عیسیٰ علیہ السلام کی روح واپس آتی ہے، آ کر کے ان سے ملاقات کرتی ہے اور ان میں حلول کر جاتی ہے۔ یہاں تک وہ لوگ کہتے ہیں سیم وہی کرسچنوں نے جو کیا تمہارے سے 4 قدم آگے یہ بھی کریں گے۔ مسلمانوں نے یہ عقیدہ رکھ لیا، مسلمانوں نے اپنی دانش میں یہ سوچ بنا لی کہ واقعی معنی میں روح آتی ہے۔ اگر ہمارا ایمان قرآن پر ہوتا، قرآن کیا کہتا ہے؟ ان الابرار لفی نعیم وان الفجار لفی جحیم، اگر بندے کی روح نیک ہے سجین علیین میں ہوگی، اگر بندے کی روح بری ہے سجین میں ہوگی۔ تو اللہ بتاتے ہیں قیامت تک وہ پلٹ کر کے دنیا میں واپس نہیں آ سکتی، یہ نظریہ قرآن کہتا ہے۔ لیکن یہ لوگ کرسچنوں سے لے کر کے کہتے ہیں روح آتی ہے، قبرستان کو دلہن بنا دیا جاتا ہے نا۔ اور اس رات کے بدعقیدگیوں میں سے ایک عقیدہ یہ بھی ہے کہ قبرستان کے لیے خصوصی طور پر وزٹ کیا جاتا ہے۔ ہاں قبرستان کو وزٹ کرو، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا ہے، سنت ہے، نیکی کا کام ہے، کبھی بھی جاؤ۔ اور اللہ کے نبی نے بتایا قبرستان کی زیارت کرو، اس سے کیا ہوگا؟ موت تازہ ہوگی، اپنے آخرت، اپنا آخری وقت یاد آئے گا، دل نرم ہوگا، دل کی سختی کم ہو جائے گی، یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا ہے۔ لیکن 15ویں شعبان کو خاص کر لینا اور اس رات کو پورا لیٹنگ بنا دینا ہے نا، سب کچھ کھانے پینے کے دورے چلنا، یہ کیا ہے؟ یہ دین کے ساتھ کھلواڑ اور مذاق ہے۔ اور قبرستان میں جائیں گے تو موت یاد نہیں آئے گی، وہاں پر اور زیادہ بہت سارے نوجوان تو نہیں کہنا چاہتا ممبر پر کھڑے ہو کر کے ہے نا، اور لوگ پھر دوسرے تیسرے کاموں کے لیے نکلتے، چلو آج مزہ ہے، چلو آج میلہ لگے گا، ہے نہیں؟ ایسی چیزیں وہاں پر شروع ہو گئی ہیں، اللہ حفاظت فرمائے۔ اور اسی طریقے سے 15ویں شعبان کی بدعات میں سے بہت ساری چیزیں ہیں، مسجدوں کو چراغاں کرنا، روشن کرنا ہے نا، اور رات کو جس طریقے سے تاپراتے میں جاگا جاتا ہے اس طریقے سے مکمل طریقے سے جاگنا اللہ کے نبی نے نہیں کیا، صحابہ نے نہیں کیا، تابعین اور تبع تابعین نے نہیں کیا ہے۔ واقعی معنی میں اگر یہ صحیح چیز سے ثابت ہوتا تو کتنی آیتیں ہوتی، کتنی احادیث ہوتی، صحابہ کا عمل ہوتا۔ جو ہے فرض نماز روز نہیں پڑھ رہے، یہ بیکار کہ اللہ مغلب کچھ چیزیں ایڈ کر کے پورا ٹھوسلا بند بنا کر کے رکھ دیا ہے۔ علامہ الحفیظ میں اور کیا بتاؤں، آخر میں ایک قول ذکر کرتا ہوں ابو لحوف رحمہ اللہ کا۔ ابو لحوف رحمہ اللہ کا ایک قول ہے، وہ کہتے ہیں یہ جملہ یاد رکھو، نم علی سنت خیر من ان تقوم علی بدعت، سنت کے طریقے سے سو جاؤ یہ بہتر ہے، نیکی ہے، اجر و ثواب ہے، بدعتی طریقے سے جاگو اور نماز پڑھو۔ بدعتی طریقے سے جاگنا، نماز پڑھنا یہ تمہارے لیے گناہ کا باعث ہے، اگر تم سو کر بھی اٹھو گے سنت کے طریقے سے اس پر بھی تمہارے لیے اجر و ثواب ہے۔ تو بتانا یہ چاہتا تھا کہ معصیت کے راستے سے شیطان کبھی بھی یہ بدعت یہ کیا بول کر کے آتا ہے، کون سے راستے سے آتا ہے؟ تو شراب پی، تو زنا کر، تو چوری کر، ویسے کبھی بھی نہیں آتا۔ معلوم ہے اگر بندہ کبھی بھی آپ دیکھو شیطان کبھی برائی کے راستے سے نہیں آتا، برائی کرنے والا برائی کو برائی سمجھتا ہے، یہ شراب پینا گناہ ہے، چوری کرنا گناہ ہے، زنا کرنا گناہ ہے، کبھی بھی یہ احساس اس کو کبھی بھی احساس ندامت پیدا کر دیتا ہے، وہ توبہ کر سکتا ہے۔ لیکن بدعتی شیطان بدعت کے راستے سے آتا ہے، بدعتی اس کو برا سمجھ کر کے نہیں کرتا نا، زندگی بھر اس کو اچھا اور نیکی کا عمل سمجھ کر کے کرتا ہے، تو شیطان وہیں سے راستہ ہے اور وہی طریقے سے اسی طریقے راستے سے آ کر کے پورے طریقے سے گمراہ کر کے چھوڑ دیتا ہے۔ تو لہٰذا یہ کچھ باتیں تھیں میں نے آپ کے سامنے رکھنے کی کوشش کی ہے۔ شعبان میں ہونے والی بدعتوں سے اجتناب کریں اور اپنے آپ کو بچائیں اور دوسروں کو بھی بتائیں۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہم اور آپ کو ہر قسم کی بدعات و خرافات سے بچا کر اپنی زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے، ورنہ کل اب ہم پیاس سے تڑپیں گے میدان محشر میں، پانی حوض کوثر میں لایا جائے گا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم پلا رہے ہوں گے، لیکن ایسے بدعتیوں کو دیکھ کر کے بھی اللہ کے نبی کی امتی ہوں گے، لیکن اللہ کے نبی سحقاً بھگا دیا جائے گا، جاؤ یہاں سے۔ اللہ کے نبی کے بعد اللہ کے نبی کو بتایا جائے گا یا رسول اللہ آپ کے انتقال کے بعد انہوں نے دین میں ایسی چیزیں ایجاد کی تھی جو دین کا نقشہ ہی بدل کر کے رکھ دیا تھا، ان لوگوں کو کیسا حوض کوثر کا پانی پلایا جائے؟ نہیں، ہکال دیا جائے گا۔ اللہ ہماری حفاظت فرمائے۔ ایک اور بات رہ گئی تھی، روزہ رکھنا، خصوصی طور پر 14-15 کا روزہ رکھنا، یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت نہیں ہے۔ واقعی معنی میں روزہ رکھنے کی طرف ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کیا ہے؟ 1 شعبان سے 15 شعبان تک
15 روزے رکھتے تھے، جس سے ہی 15 آ گیا چھوڑ دیتے تھے. کیوں؟ رمضان میں فرض روزے آتے ہیں، تازہ ہو کر کے پھر روزے رکھیں گے. یہ اللہ کے نبی کی سنت تھی. خصوصی طور پر 15 کا روزہ رکھنا یہ کسی صحیح حدیث سے ثابت نہیں ہے. اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم اور آپ کو حق بات ماننے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین. اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین انہ تعالی جواد کریم رحیم ورؤوف رحیم.